بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آغاز کرنے والے ہیں سیرت نبوی کا، جو کہ اردو سیریز ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا سن کے اپنے پروفٹ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل ہم مسلمانوں کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم سب مسلمانوں کے لیے روح کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں: حدیث، سنت اور سیرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، اعمال اور وہ باتیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ سنت وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے، ان کو کہتے ہیں سنت۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی زندگی کے اہم پوائنٹ، اہم واقعات جو ہیں، چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کو سیرت کہا جاتا ہے، ان کی لائف کے بارے میں جو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ہمارے پاس تجلیات نبوت۔ کیونکہ ہم نے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے تو ہمیں یہ پوائنٹ سارے پہلے ہمارے مائنڈ میپ کے اندر کلیئر ہونے چاہیے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ہم کس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور ہمیں کیا کیا اس سے حاصل کرنا ہے، کیا کیا سیکھ کے اپنی لائف پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ ہے جی تجلیات نبوت۔ تجلی کا مطلب ہوتا ہے نور کی روشنی، ایسی روشنی جس کا کوئی مد مقابل ہی نہ ہو، مطلب ایک ایسی لائٹ جس کے عوض کوئی اور لائٹ ہو ہی نہیں سکتی، ایسی روشنی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی روشنی کے مد مقابل کوئی نہیں، ہمارے لیے رول ماڈل اور کوئی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر، جس کو ہم پیروی کریں، جس کی فالو کریں۔ ٹھیک ہے، فالو کرنا ہے تو جسٹ اپنے نبی کو، ان کے اوپر کوئی بھی نہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے خود دعویٰ کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ نبوت اللہ کے نبی ہونے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ سیرت نبی انتہائی بلند پایا موضوع ہے، یعنی کہ ایک بہت ٹاپ کی چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے ایک مسلمان کو یہ نالج ہوتا ہے کہ اس کا دین کن کن مراحل سے گزرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا بیتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی کیسی نسبی اور خاندانی شرافت بخشی، اور اسی طرح وحی، رسالت، دعوت دین کے لیے منتخب کیا۔ یہ ساری باتیں کتب سیرت کے اوراق پہ جلوہ فگن نظر آتی ہیں، اور سیرت کا مطالعہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نکھار کر پیش کرنا ہے، مطلب ان یور گڈ ورڈز ڈسکرائب یور نبیز سیرہ، یعنی آپ اپنے نبی کی سیرت کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور وہ بھی گڈ ورڈز میں، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب نامہ یہ ہے، یعنی کہ خاندان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ پھر آگے سے حضرت اسماعیل تک آپ کا شجرہ جو ہے وہ جاتا ہے، یہاں تک تمام علماء کا اتفاق ہے، الحمدللہ۔ آج ہم نے اپنے نبی کے بارے میں کتنی ساری چیزیں، ان کا شجرہ نسب، ان کی کیا کیا ان کے اوپر 3 ورڈز جو یوز ہوتے ہیں وہ سیکھے ہیں۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی، اب سٹوری سٹارٹ ہونے لگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ کہلاتا ہے ہاشمی۔
ہم نے خود دیکھا ہوگا کوئی اپنے خاندان کو کچھ کہلاتا ہے، کوئی کچھ کہلاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا جو نام ہے وہ ہے ہاشمی۔ حاجیوں کی میزبانی کا منصب ہاشم کے پاس تھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ان کے بھائی کی اولاد کو مل گیا۔ ہاشم نے مدینے میں سلمہ سے شادی کی۔ مدینے سے واپس پر ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے انتقال کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا۔ شیبہ جو تھے وہ 8 سال کے ہوئے، تو مطلب شیبہ کو لے کر مکہ آ گئے۔ لوگوں نے شیبہ کو عبد المطلب کا نام دے دیا۔ اور عبد المطلب کون ہے؟ اس کا پوائنٹ آپ نے شجرہ نسب میں جا کے ڈھونڈنا ہے۔ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں دوبارہ سے کھدوایا۔ کنویں سے پانی پلانے کا کام بھی عبد المطلب کو ملا۔ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا واقعہ بھی عبد المطلب کے زمانے میں ہوا۔ اور خانہ کعبہ کے جو حملے کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ہوا، 55-50 دن پہلے آلموسٹ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ اور عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، یعنی حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ اور عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، یعنی عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، اور عبداللہ جو ہیں وہ مدینہ میں انتقال کر گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل، جس کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہے، جب مکہ کے اوپر ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا، اس کو کہا جاتا ہے عام الفیل، ٹھیک ہے؟ تو ابرہہ نے چاہا کہ وہ کعبہ کو ڈھا دے کسی ضد اور بغض کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اوپر سے ابابیل کو بھیجا جن کے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، انہوں نے نشان زدہ وہ پتھر مارے اور وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے، وہ سب لوگ جو ہے وہ مر گئے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، کچھ اختلاف بھی ہیں۔ بہرحال عام الفیل اسی سال کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہا جاتا ہے جس سال میں ابرہہ نے ہاتھیوں کو لے کے آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ تو حضرت آمنہ نے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب جو ہیں انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری ذبیح عبداللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی یعنی ایمن جو ہیں انہوں نے گود کھلایا ہے، وہ ان کو کھلایا کرتی تھی۔ اور ابو لہب کی لونڈی جو کہ صوبیہ، ابو لہب کی لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ دودھ پلایا۔ صوبیہ نے مسروح، حمزہ بن عبد المطلب، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اس وجہ سے یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بن گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ کے سارے بچے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی بن گئے، یعنی کہ دودھ پیتے بہن بھائی بن گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے وہ نیکسٹ سیریز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ سیریز ہیں تو آپ کے پاس مطلب ٹاپک جو ہیں وہ آتے جائیں گے۔ تو یہاں تک سلسلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ نسب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے بعد ان کے بہن بھائی، ان کی ڈیٹیلز کے بارے میں۔ تو آئی ہوپ آپ کو سیریز پسند آئیں گی انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ سیریز میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔